اسی طرح سے امام جب آ جائے خطبے کے لیے، اور امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تکبیر روک دینا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے انہ کان یغدو یوم العید، عید کے دن وہ صبح سویرے جاتے، ویکبر ویرفع صوتہ حتی یبلغ الامام، اور وہ تکبیر کہتے رہتے اور اونچی آواز سے تکبیر کہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام آ جانے پر یا امام یعنی وہاں پہنچ جائے تو تکبیر کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی آگے کے معاملات ہیں ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام آنے تک تکبیرات ہیں۔ عیدگاہ میں جا کر آدمی کو تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ بعض مساجد میں ترتیب ہوتی ہے کہ جو بھی بستی کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے، ان کو پکڑ کے لاتے ہیں، مائک ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ایک آواز میں اللہ اکبر اللہ، ایک آواز میں بالکل مل کر یعنی تکبیرات کہتے ہیں۔ ایک آواز سے اس طرح سے ذکر کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اپنے اپنے طور پر وہ کہیں، سب کے سب کہیں، لیکن سب مل کے ایک آواز میں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ تو کچھ ریپرزنٹیٹیوز پوری بستی کے طے کر کے ان کو ایک آواز سے پڑھنے کے لیے بٹھانا، تو یہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ وہ پڑھیں، مائک میں بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اپنے پڑھنا چاہیے، ایک آواز ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے کورس بنا کر اس کو۔